پر کھڑا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ چھت کے اندر ٹہل رہا تھا، تو ایک شور کی آواز آئی، تو اس نے سمجھا کہ شاید باہر کو مجمع آ گیا جس نے میرے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ بادشاہوں کو ڈر لگ جاتا ہے کہ لوگ ہیں ہماری حکومت چھن جائے گی اور ہمیں یہ گرانا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے اور نیک بادشاہ تھا ہارون الرشید۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس میں اتنے لوگ شریک تھے کہ ان کو جو چھینک آئی تھی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، آگے سے لوگوں نے یرحمک اللہ جو کہا تو اس کا شور تھا جو بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا۔ یہ ان کی عزت تھی عبداللہ بن مبارک کی۔ جب خبر ملی تو بیوی بھی کہنے لگی ہارون تیری کیا عزت ہے، یہ تو بادشاہ تو ہے، لیکن اصل عزت تو یہ ہے کہ ایک آدمی کی چیخ اور اتنا مجمع اس کو دعا دے رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہارون رشید کی نیند اڑ گئی، بے قرار ہو گئی، شاید میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، تو میرا اللہ کیسا ہے جس کے خلاف کوئی بغاوت کرے بھی صحیح تو کچھ نہیں کر سکتا، اور ساری کائنات سب کے سب تابعدار ہو جائیں۔ کانوا علتک علی قلب رجل واحد منکم، ساری کائنات ایسے نیک ہو جائے جیسے ایک نیک نوجوان کا دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے، جو رات کو تہجد پڑھتا ہے، ساری رات مصلی پہ رہتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، لوگوں سے محبت سے پیش آتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ساری مخلوق اس سے راضی ہوتی ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ اتنا نیک ایک آدمی جیسے ہے، پوری کائنات اتنی نیک بن جائے، سب کے سب اللہ کے تابعدار ہو جائیں، انسان بھی جھکیں، جانور بھی جھکیں، جنات بھی جھکیں، فرشتے بھی جھکتے ہیں، مخلوق سب اللہ کی تعریف کرتی ہیں، ایک ایک درخت کا پتا ان من شیء الا یسبح بحمدہ، سب اللہ کی تعریف میں ہے، کل قد علم صلاۃ و تسبیحہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی ذرہ ہے، کوئی پانی کا قطرہ ہے، کوئی سمندر کی موج ہے، کوئی بہتے دریا ہیں، یا کوئی آبشاریں ہیں، یا برف پوش چوٹیاں ہیں، ساری کائنات، ہوا، فضا، خلا، سورج، چاند، ستارے، رات کا اندھیرا، دن کا اجالا، یہ سب اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی جیسے ایک نیک نوجوان ہے، سب اللہ کے سامنے جھک جائیں، تو میرا رب کہتا ہے لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم سب اتنا کچھ کرنے کے باوجود مجھے ایک ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ لا تغیرہ الحوادث، اللہ وہ ہے جو حادثات سے اثر نہیں لیتا۔ میں تھوڑی سی بیماری سے گزرا ہوں، مولانا عبداللہ صاحب ایبٹ آباد میں آتے ہیں تو مجھے دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، تو مجھے دیکھتے کہنے لگے آپ کمزور ہو گئے، میں تھوڑی سی بیماری سے گزرا ہوں جو ملک میں چل رہی ہے، تو میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں، اثر لے رہا ہوں، ابھی بھی بے چین ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں نہیں جا رہی، کوئی بیماری، کوئی سر میں درد، کوئی پیٹ میں درد، کوئی آنکھ میں، کان میں، دانت میں درد انسان کو بے قرار کر دیتا ہے، سب انسان متاثر ہوتے ہیں، اور ہمارا تعلق اس اللہ سے ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جو کہیں سے اثر نہیں لیتا۔ بھائیو، اس اللہ کو اپنا بنانا ہے۔ ہم تبلیغ والے اسی بات کو لے کے در در پھرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ اندر اتر جائے۔ اللہ دل کی دھڑکنوں میں جیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارے دل کے اندر موجود ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جیسے اللہ کہتا ہے میں تمہارے اندر موجود ہوں، تمہیں پتہ نہیں چلتا، میں شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ ایسے ہی تم جب کائنات میں پھرتے ہو تو ہر جگہ اینما کنتم وہو معکم،
تم جدھر دیکھتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تم جہاں جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک ایک پتا ہے اس کے اندر اللہ موجود ہے، پتے کی رگ رگ کے اندر پانی، پانی کے اندر اللہ، پتے کی جڑیں ہیں، درخت کی جڑ ہے اس جڑ کے اندر بھی اللہ، پہاڑ کی چوٹی ہے اس پہ بھی اللہ، اندر باطن میں بھی اللہ، سمندر کی موج ہے تو اللہ، اس کی گہرائی ہے تو اللہ، انسان کا زہر ہے تو اللہ، اس کا باطن ہے تو اللہ، جنات کا زہر ہوتا ہے بعض اوقات تو اللہ، اس کا باطن ہے تو اللہ، ایسے ہی سمندر کی تہ میں سیپ کے منہ میں موتی ہے تو اس میں بھی اللہ، ہرن کے جسم پر بھی اللہ، اور اندر کستوری بننے پہ بھی اللہ، ریشم کے کیڑے پہ بھی اللہ، اور اس کے ریشم بننے پہ بھی اللہ، شہد کی مکھی کے منہ میں زہر، منہ میں شہد اور دم میں زہر اس میں بھی اللہ، بچھو کے منہ میں بھی اللہ، اور اس کے دم کی زہر میں بھی اللہ، سانپ کے دانت میں بھی اللہ، پھنکار میں بھی اللہ، زہر میں بھی اللہ، اس کے زہر میں اللہ، باطن میں اللہ، پوری کائنات کے زہر اور باطن میں اللہ۔ تبھی تو کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر، وہ اللہ ہے والباطن، پوری کائنات میں زہر بھی ہے، باطن بھی ہے، پوری کائنات اللہ کی تصویر ہے۔ المصور کا تمہارا رب ایسا ہے جو تصویر بناتا ہے، انسان کو بھی بنایا، تصویر بنائی، اور ایسا مصور دنیا میں کوئی نہیں ہے جو پانی پہ تصویر بنائے۔ یہ اعزاز صرف میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ وہ صانع ہیں، صانع بھی کہتے ہیں بنانے والے کو، خالق بھی کہتے ہیں بنانے والے کو۔ خالق اور صانع میں آ کے فرق ہوتا ہے۔ صانع وہ اردو میں بنانے والے کو کہتے ہیں جو چیز کی شکل بدلے۔ لکڑی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ صانع نے کیا کیا؟ اس کا ممبر بنا دیا، آپ کی چار دیواری پہ اس نے اینٹیں بنا دی، یہ ہے صانع، بنانے والا۔ لیکن لکڑی پیدا نہیں کر سکتا، پیدا کرنے والا اللہ۔ تو وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس کی ظاہر بھی شکلیں بتاتی ہیں کہ بنانے والا اللہ ہے۔ یہ ساری کائنات کا ظاہر بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، ایسے اس کے باطن میں بھی اللہ موجود ہے۔ انسان کی رگ رگ، بوٹی بوٹی، ریشے ریشے میں اللہ موجود ہے۔ میری آپ کی روح اللہ کا ایک امر ہے، اور آج وہ روح جسم میں آتی ہے تو انسان متکبر ہوتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تھوڑی سی روح ہے، تھوڑی سی۔ یہ روح کا وزن کتنا ہے؟ یہ میرے پاس ٹشو ہے، یہ 6 ٹشو ہیں۔ کتنے؟ 6 ٹشو ہوں تو یہ میری آپ کی روح کا اتنا سا وزن ہے۔ جب تک یہ تولہ بھی نہیں ہوتے، بہت کم وزن ہے۔ تولہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، 6 ٹشو کا کتنا وزن ہے؟ ذرا سا وزن، شاید ترازو ہلے بھی نہ۔ اتنا وزن میری آپ کی روح کا ہے، اور وہ روح اندر ہے تو یہ کہتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، میں ایم پی اے ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں علاقے پہ بڑا ہوں، میرے پاس 4 پیسے ہیں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تھوڑی سی طاقت دی اللہ نے، تھوڑا سا علم دیا، اور علم لیتے ہی متکبر، طاقت آتے ہیں متکبر، پیسہ آتے ہی متکبر، اور خود کو انسان کہتا ہے میں بہت بڑی چیز ہوں، اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑی جہالت کہ اللہ کو بھول جانا۔ جس نے بنایا اسی کو بھول گئے، جس نے عطا کیا اسی کو بھول گئے، جس نے رزق دیا اسی کو بھول گئے، جس نے عزت دی اسی کو بھول گئے، جس نے تمہیں اولاد دی، بیوی بچے دیے، اسی اللہ کو بھول گئے، اور اپنی جوانی سے دھوکہ کھاتا ہے، اپنی طاقت سے دھوکہ کھاتا ہے، اپنی گاڑیوں اور گھروں سے دھوکہ کھاتا ہے، اپنے عہدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سب پرایا سودا ہے، پتہ نہیں کب چھن جائے۔ اللہ نے یوں تھوڑی بنایا ہے کہ مرضی کی زندگی گزارو، اس نے اس لیے بنایا کہ تم میرے ہو کے چلو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری دنیا کی جنات اور انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔